بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک استانی اپنے اسکول سے گھر آئی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کاغذات لائی تھی جو کہ دراصل مضامین تھے۔ یہ بچوں کا ہوم ورک تھا کہ بچے میری خواہش عنوان کے تحت ایک مضمون لکھ کر لائیں۔ آج اسے ان مضامین کو جانچنا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد استانی نے مضامین کو جانچنا شروع کیا۔ اس کے شوہر قریب ہی اپنے اسمارٹ فون پر اپنا پسندیدہ کھیل کینڈی کرش ساگا کھیلتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ آخری پرچہ پڑھتے ہی استانی نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیوں کو سن کر اس کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کی کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ استانی نے جواب دیا، کل میں نے بچوں کو میری خواہش عنوان پر مضمون لکھنے کا ہوم ورک دیا تھا، وہی جانچ رہی تھی۔ اس آخری مضمون نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں بے تحاشا رونے لگی۔ اس کا شوہر متجسس ہو گیا۔ اس نے پوچھا، کیا مضمون ہے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس استانی نے کہا، سنیے، میری خواہش ہے کہ میں ایک اسمارٹ فون بن جاؤں۔ میرے والدین اسمارٹ فون کو بہت چاہتے ہیں۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے بھی بھول جاتے ہیں۔ جب میرے والد آفس سے تھکے ماندے گھر آتے ہیں تو ان کے پاس اسمارٹ فون کے لیے تو وقت ہوتا ہے لیکن میرے لیے نہیں۔ جب میرے والدین کام کرتے ہیں اور فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ فوراً فون اٹھا لیتے ہیں، جبکہ میں کتنا ہی پکاروں میری طرف دیکھتے بھی نہیں اور اپنے اسمارٹ فون پر کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلتا۔ جب وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہیں تو میری کوئی بات نہیں سنتے، چاہے میں کتنی ہی اہم بات کہوں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ میں ایک اسمارٹ فون بنوں۔ یہ سنتے ہی شوہر بھی جذباتی ہو گیا اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ مضمون کس بچے نے لکھا ہے؟ استانی نے کہا، ہمارے اپنے بیٹے نے۔ ناظرین، آلات مفید ہوتے ہیں، وہ ہمارے کام آسان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ ہمیں اپنے پیاروں سے دور کرنے کے لیے۔ بچے اپنے معاشرہ میں جیتے ہیں، اس کی ہر چیز کو دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہیں، اس کے اثرات قبول کرتے ہیں۔ ہمارے افعال ان کے نازک ذہنوں پر انمٹ نقوش مرتب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان پر انتہائی توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے بچوں کے ذہن کوئی منفی تاثر قبول نہ کر لیں۔ شکریہ۔